بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آ، تو آج ہم لوگ سٹارٹ کریں گے اس کا اگلا سیکشن، آیا نمبر 20 سے لے کے۔ تو اب یہ جو سیکشن ہے نا، سیکنڈ آیا نمبر 20 سے لے کے آیا نمبر 39 تک، دس سیکشن ڈیلز ود دی آبجیکٹیوز، دی ایمز اینڈ آبجیکٹیوز، ٹھیک ہے، کہ آپ کا ایکچوئل مقصد کیا ہونا چاہیے۔ کیونکہ جو ابھی تک تھا وہ تو تھا کہ آپ کو ہدایت چاہیے تو اس کی نیت آپ نے کس طرح سے کرنی ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو اب اگلا ہے کہ آپ کا مقصد کیا، کس طرح سے کیا مقصد ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، اس کو ہم نے اچیو کیسے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی کریشن کے بارے میں تھوڑی سی بات ہوگی۔ تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کیسے، ٹھیک ہے۔ اوکے، سو نمبر 20، يكاد البرق يخطف أبصارهم، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یقاد البرق، کہ جو برق کہتے ہیں لائٹننگ کو، ٹھیک ہے، وہ جو چمک ہے اس نے آلموسٹ ان کی نا آنکھیں چھین لی۔ جب اچانک سے لائٹ پڑتی ہے تو ہوتا ہے نا کہ آپ کو سامنے نظر نہیں آتا ہوتا، یوزلی کیا ہوتا ہے کہ لائٹ سے آپ کو نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب اچانک آنکھوں میں لائٹ پڑے تو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو نظر نہیں آتا ہوتا، آپ کچھ ٹائم کے لیے اندھے ہو جاتے ہو، آنکھیں آپ کی چندی آ جاتی ہیں، رائٹ۔ تو دس از ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ مومنٹ، کہ آلموسٹ ایسا کہ آپ کی جو آنکھیں ہیں وہ چندیا جانے والے لیول پہ پہنچی۔ کلما ادا لہم لہم مشوفی، ٹھیک ہے، جب بھی وہ چمکتی ہے تو یہ اس میں چل پڑتے ہیں۔ مطلب کہ اتنی زیادہ لائٹ ہے کہ ان کی آنکھیں چندیانے کے لیول پہ تھیں، یعنی کہ بہت زیادہ لائٹ، لیکن آنکھیں چندیائی نہیں۔ یکادو مینس آلموسٹ، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایسا نہیں ہوا مطلب اتنی ساری لائٹ میں آپ کو بہت کچھ نظر آ رہا ہے۔ انہی منافقین کے بارے میں ابھی بات ہو رہی ہے۔ کلما ادا لہم مشوفی مینس جب وہ چمکتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کی سننے کی صلاحیت ان سے لے لیتے، ان کی سننے کی صلاحیت اور ان کی دیکھنے کی صلاحیت، ان کی سماعت اور ان کی بصیرت، دونوں کی دونوں اللہ تعالیٰ چھین لیتے، ٹھیک ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک یہ تمام کام کرنے پہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ قدیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سم ون، اللہ تعالیٰ کی کیپیسٹی کے اندر یہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ از کیپیبل آف ڈوئنگ اٹ۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، اللہ کل شیء، ہر چیز کرنے کی کیپیسٹی رکھتا، ٹھیک ہے۔ قدیر کا مطلب یہ ہے، اس کا جو گرامیٹیکل آپ ملے گا وہ اس طرح سے ہے کہ آ، یہ کیپیسٹی اللہ تعالیٰ کے اندر ہے، لیکن لازمی نہیں ہے کہ یہ ہر دفعہ شو ہو رہی ہو، ٹھیک ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ قادر ہے، قادر اور قدیر میں فرق ہوتا ہے۔ قدیر کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں کسی بھی ٹائم پہ، ہی ہیز دی کیپیسٹی ٹو ڈو اٹ۔ ہاں وہ کر نہیں رہے اور بات۔ اب یہ والی جو آیا ہے، دس ٹاکس اباؤٹ کہ اگر میں قرآن پہ لے کے آؤں، جب کسی نے کوئی بات کہہ دی، کوئی قرآن سے بات کہہ دی، کوئی دین کی بات بتا دی، تو آپ کے سامنے ایسے ہے جیسے بہت زیادہ نور آ، اور اس نور میں آپ نے چلنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی وہ بندہ غائب ہوا، جیسے ہی وہ بات ختم ہوئی، جیسے ہی وہ چیزیں ختم ہوئی، اب آپ نے کیا کیا کہ اب آپ کھڑے ہو گئے کہ جی اب یہ چیز آئے گی تو پھر ہم دوبارہ کریں گے۔ دس از آلسو پراپرٹی آف منافقین، ٹھیک ہے۔ شفٹ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تھوڑا سا شفٹ کر رہے ہیں، لیکن دس از آلسو پراپرٹی آف دم، کہ جب ان لوگوں میں ہے
جو کہ नेक काम करते हैं तो फिर उन्होंने करना है। जैसे ही वो लोग खत्म हो गए तो फिर इन्होंने कुछ भी नहीं करना। कोई बंदा आके कुरान पढ़ा दे, हम पढ़ लेंगे। खुद से हमने खोल के एनालाइज करने की कोशिश नहीं करनी, खुद से हमने सोचने की कोशिश नहीं करनी, खुद से हमने कुछ नहीं करना। कोई बंदा आए, आके मस्जिद ले जाए, हम जाएंगे नमाज पढ़ेंगे, खुद से हमने कोई काम नहीं करना। तो दिस इज अल्लाह ताला टॉकिंग अबाउट देम, के लोग आते हैं उनके सामने, जब रोशनी आ जाती है तो वो उसके अंदर चल पड़ते हैं, और जैसे ही वो खत्म होती है तो वो लोग खड़े हो जाते हैं। दिस ऑल्सो डील्स विद विक्टिम मेंटेलिटी, कि हो मेरे साथ तो ये हो गया, तो मेरे तो हालात ऐसे हैं, तो मेरी तो जिंदगी ऐसी है, तो मेरा तो ये, तो मेरा तो वो। अल्लाह ताला इज टॉकिंग अबाउट दीज पीपल, के देखो, इफ यू रियली वांट टू डू इट, तो यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। जब अंधेरा है तो आस पास जो रोशनी है वो भी आप जलाओगे, तो फिर खुद से कोशिश करोगे तो फिर मंजिल तक पहुंचोगे। सिर्फ अगर उस आसमान में जो बल्क, जो लाइटनिंग है, 1 सेकंड की जो रोशनी है, उसके अंदर आप सिर्फ अपना रास्ता तलाश करने लग गए, तो फिर पहुंच चुके आप अपनी मंजिल पर। ठीक है। तो दिस आया टॉक्स अबाउट दिस, कि देखो खुद से कोई ना कोई काम करना शुरू करें। सिर्फ इस मेंटेलिटी पे ना रहें कि कोई आके कह देगा तो हम कर लेंगे, या हमने सुन लिया तो उस टाइम पे कर लिया, और जैसे ही वो चला गया तो फिर हमने उस चीज को स्टॉप कर दिया। ये वाला काम ना करें। ठीक है। तो द फर्स्ट एम इज यू हैव टू गेट इट योर सेल्फ, यू हैव टू डू इट योर सेल्फ। ठीक है। या अय्युहन्नासु उब्दु रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, अब्दु रब्बकुम, इबादत करो अपने रब की। ठीक है। इबादत का क्या मतलब होता है? इबादत का मतलब होता है गुलामी का। ठीक है। हाँ। अल्लाह ताला ने अगर आपको कोई भी काम कहा है, वो जब आप काम कर रहे हो तो वो इबादत है। इट डज नॉट जस्ट इंक्लूड कुरान पढ़ना, इट डज नॉट जस्ट इंक्लूड नमाज पढ़ना। अगर आप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर रहे हो, वो भी इबादत है। अगर आप अपने शौहर को खुश करने के लिए कोई काम कर रहे हो, वो भी इबादत है। आपका शौहर शॉपिंग करने जा रहा है, घर के लिए जरूरत का सामान लेने जा रहा है, वो भी इबादत है। आपका हस्बैंड जॉब पे जा रहा है, वो भी इबादत है, क्योंकि वो हलाल रिस्क कमाने जा रहा है। तो जितने भी अल्लाह ताला के अहकामात है, आप जब जब वो अहकामात मानोगे तो आप इबादत कर रहे हो। या यूहन्नास, या यूहन्नास बुदु रब्बाकुम, अपने रब की इबादत का। अल्लाह ताला इज एसोसिएटिंग हिमसेल्फ विद अस। अल्लाह ताला यहाँ पे अगर रब्बकुम नहीं कहते, अल्लाह ताला यहाँ पे रब्बुल आलमीन कह देते, रब्बुन नास कह देते, कुछ भी कह सकते थे, रब कह देते, बात तो वही थी। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा रब्बकुम। रब्बकुम मतलब अपने रब की इबादत करो। तो अल्लाह ताला जो है वो हमारे रब है। रब का मानी जो है, इस पे हम एक्सप्लोर कर चुके हैं डिटेल में, कि इसकी मल्टीपल क्या, कौन से मानी है जो रब के अंदर आते हैं। ठीक है। कोई बंदा रिपीट कर सकता है रब के जो मानी है वो क्या क्या है, मतलब कौन कौन से नाम रब में इकट्ठे होते हैं? एनीबडी? जी सर, जैसे मैंने हम्म, ये थे असय्यद, अलमुनअम, अलमुरब्बी, अलकय्युम। फिर ओके। रिपीट कीजिएगा। असय्यद, अलमुनअम, अलमुरब्बी, अलकय्युम। सैयद, अल मुरब्बी, कय्यम। इसके अल अंदर, हाँ, इसके अंदर दो और हैं, मलिक और खालिक, ये दोनों भी आते मलिक और खालिक। हैं। ठीक है। मलिक मीन्स बादशाह, और खालिक मीन्स तख्लीक करने ओके। वाला।
تو یہ 6 نام مل کے ایک رب بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب جب یہ 6 نام مل کے ایک رب بن گیا اور اللہ تعالیٰ اپنے ہم سے ایسوسیٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو، تو اس کے آگے اللہ تعالیٰ اسی رب کے آگے فردر بات کرے، الذی خلقکم، ٹھیک ہے؟ تو یہ خلقکم یہیں سے رب کے ساتھ ایسوسیٹ ہو گیا، الذی خلقکم، کہ وہ ہے جس نے تمہیں تخلیق کیا، مطلب تمہارا رب ہے جس نے تمہیں تخلیق کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے والے لوگوں کو، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی مطلب گناہوں سے بچ کے چلو، اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں اس لیے تخلیق کیا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے یہاں پہ ہے نا ربکم الذی خلقکم، تو یہاں سے پھر ہم خلقکم رب، مطلب خالق جو ہے اس کو رب میں ایڈ آن کرتے ہیں، تو جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تو وہ اس طرح سے ایڈ آن ہوتا ہے، اسی طرح رب کے اندر جو باقی نام ہے وہ بھی اسی طرح سے لوگوں نے سرچ کر کے ایڈ کیے ہیں، جب ہم آگے پڑھتے جائیں گے تو وہ نام بھی اس میں آتے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، تقوی کیا ہوتا ہے؟ کوئی بندہ ریپیٹ کر سکتا ہے؟ جی صوبیہ باجی۔ السلام علیکم۔ تقوی مطلب بچ کے چلنا، جیسے جھاڑیوں سے بچ کے انسان چلتا ہے، اسی طرح گناہوں سے بچ کے، کانٹوں سے بچ کے چلتا ہے انسان، ایسے مطلب گناہوں سے بچنا اور ہر ایسی برائی سے جو اللہ کو پسند نہیں سے بچنا۔ مطلب کوشس ہو کے دھیان سے چل، یو کین سے، جی۔ ٹھیک ہے؟ مینس یو گائز نو اباؤٹ دس، رائٹ؟ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اچھا، آگے چلنے سے پہلے ایک اور چیز، یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہاں سے ایک اور آیا ہے قرآن میں جو سورہ بقرہ ہے نا، یہ ایسے سمجھ لیں کہ پورے قرآن کی سمری، تو اس میں قرآن کے اندر جو آگے کافی سارے کانسیپٹس ڈیٹیل اور ڈیپتھ میں آئیں گے وہ یہاں پہ سمرائز ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ کون سا کانسیپٹ سمرائز ہو رہا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے، سمپل، رائٹ؟ تو وہ والی چیز بھی یہاں پہ آپ کو سمرائز ہوتی ہے، فیل ہوتی ہے۔ الذی جعل الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، پیچھے اللہ تعالیٰ نے انسان کی بات کی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو چیزیں بنائی اس کی بات کر دی، ٹھیک ہے؟ وہ کیا چیزیں ہیں؟ نمبر 1، الذی جعل لکم الارض فراش، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے زمین کو فرش بنایا، ٹھیک ہے؟ والسماء بناء، اور آسمان کو کینپی بنایا، کینپی کا مطلب ہوتا ہے چھت کہہ لو، آسمان کو چھت بنایا، ٹھیک ہے؟ کینپی از سم تھنگ، مطلب کورنگ کہہ لو، ناٹ چھت، سارٹ آف کورنگ، ٹھیک ہے؟ تو اب نیچے اللہ تعالیٰ نے فرش کے طور پہ زمین بنائی اور کینپی بنایا آسمان کو، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ، اور آسمان سے اتارا پانی، بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ فروٹس، جو کہ اور آپ کے لیے جو رزق ہے، ٹھیک ہے؟ فروٹس ایز رزق، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو اللہ تعالی کے ساتھ
कंपटीशन में किसी को ना लेके आओ जबकि तुम जानते हो। मीन्स के यू नो कि अल्लाह ताला एक ही है, ओनली वन वन एंटिटी इज पॉसिबल जो कि ये काम कर सकती है। तो अल्लाह ताला के साथ आप शिरक ना करें, अल्लाह ताला के सॉर्ट ऑफ कंपटीशन में आप किसी को ना लेके आए। अब अल्लाह ताला ने क्या किया कि आपके लिए जमीन को फर्श बना दिया। ठीक है। फिराश मीन्स, फर्श का मतलब ऐसे है कि जिसके ऊपर आप चल सको, जिसके ऊपर आप बैठ सको, जिसके ऊपर आप रेस्ट कर सको। ठीक है। दैट इज योर जमीन, अर्थ। वसमा बिना, अच्छा, अस्मा जो है इट मीन्स एवरीथिंग अबव यू। ठीक है। अस्मा की जब बात आती है तो जमीन के ऊपर सातों आसमान इसके अंदर आ जाते हैं, और उन सातों आसमान में जो कुछ है वो भी इसके अंदर आ जाता है। ठीक है। इट डज नॉट मीन पहला आसमान, इट डज नॉट मीन सातवां आसमान। जब बात होगी ना अस्मा की तो इट मीन्स ऑल ऑफ देम। ठीक है, जब समा की बात होगी। और जब बात आती है समावात की, उसको उसके अंदाजे को मुकर्रर किया जाता है, तो फिर जो बात होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है। समा बिना व अनजला मिनस समा इमान के, और फिर अल्लाह ताला ने आसमान से पानी उतारा। ठीक है। फ़अख़रज बिही मिनस समरात, और उनसे फिर आपके लिए लेके आए फ्रूट्स, उनके साथ फिर आए फ्रूट्स। अब पॉइंट इज के अनजला उतारने को कहते हैं। ठीक है। अब अल्लाह ताला ने जब आसमान से पानी उतारा तो उसी पानी से अल्लाह ताला ने फ्रूट्स बनाए, यानी कि वो जो पानी है जो हमारा कंप्लीट एक वाटर साइकिल बनता है, उसके अंदर अगर बागों को, इन चीजों को पानी नहीं मिलेगा, और वो पानी आसमान से नहीं मिलेगा, तो देयर इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। अगर आसमान से रेन नहीं होगी तो देयर वुड बी अ प्रॉब्लम, आपके ये जो प्लांट्स हैं ये फ्लरिश नहीं कर सकते। उन प्लांट्स के अंदर भी अल्लाह ताला ने फिर फ्रूट्स बनाए हमारे रिस्क के लिए, हमारे खाने के लिए, हमारी कंजम्पशन के लिए। ठीक है। तो अल्लाह ताला के लिए तुम क्यों राइवल्स बनाते हो? अब यहाँ से लोग अक्सर एक साइड ट्रैक निकाल लेते हैं कि देखो पहला आसमान जो है वो हमारा ये जो नियर अर्थ ऑर्बिट है इधर तक होता है। इट इट डज नॉट बेसिकली मीन दैट पहला आसमान बहुत ऊपर तक है। जब अस्मा की बात आती है तो इट मीन्स एवरीथिंग अबव यू विच इज नॉट ऑन दी। ठीक है। जिसके अंदर आपके परिंदे उड़े हैं वो भी आसमान है, जिसमें बादल जा रहे हैं वो भी आसमान है, जो दूर दराज के सितारे हैं वो भी आसमान है, और ये सारा का सारा पहले आसमान का पार्ट होता है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक बड़े मजे की बात है, वो क्या है? व अंतुम तालमून, अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि तुम्हें किस चीज का इल्म है? तुम्हें इल्म है कि अल्लाह ताला एक है। अब ये बात मदीना में हो रही है, मुनाफिकीन के सामने हो रही है। प्राइमरी ऑडियंस तो मुनाफिकीन भी हैं, उधर सुनने वाले मुसलमान भी हैं। इन दोनों कैटेगरीज को, इन दोनों ग्रुप्स को, चूंकि अब मुसलमानों को भी 13 साल तो हो गया ना, इन दोनों को पता है कि अल्लाह ताला एक ही है। तो एक तरफ तो ये वहां पे इशारा कर रहा है, लेकिन चूंकि इससे पिछली आया या अय्युहन नास से शुरू हुई है, और जब भी हम आया अल्लज़ी से स्टार्ट करते हैं तो वो पिछली आया के साथ जाके मर्ज होती है, तो तमाम नास के बारे में जब बात होगी तो दिस गिव्स राइज टू अनदर पॉइंट विच इज कि अगर आप बैठ के कॉन्टेम्पलेट करो तो यू वुड अल्टीमेटली अराइव टू द कंक्लूजन, नॉट द कंक्लूजन जो लोग कहते हैं कि जी देयर इज नो गॉड, बट यू वुड अराइव टू द कंक्लूजन दैट देयर इज गोइंग टू बी ओनली वन गॉड। सिर्फ एक अल्लाह हो सकते हैं, उनका कोई राइवल नहीं हो सकता। क्योंकि अगर राइवल होते हैं तो कोई ना कोई इशू, कोई ना कोई चीज ऊपर नीचे लाजमी चल रही होती है, एक ही रब हो सकता। तो जब तुम्हें पता है, जब तुम तस्लीम करते हो इस चीज को, तो अल्लाह ताला के साथ एसोसिएशन ना किया करो, अल्लाह ताला के कंपटीशन में किसी को ना लाया करो। अब इधर अल्लाह ताला फिर
کا ورڈ بھی یوز کر سکتے تھے. ادھر اللہ تعالیٰ جیسے بہت ساری جگہوں پہ یوز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو صرف ایک ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ بات نہیں کی. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تجعلوا للہ اندادا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمپٹیشن میں کسی کو نہ لایا. تو پرانے زمانے میں لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ آسمان کو کینپی بنانا، زمین میں بیٹھنے کی جگہ یا گھر بنانا یا کوئی بھی اس طرح کی چیز، آسمان سے پانی اتارنا، کوئی فلوٹ یا کوئی اوور اینڈ ابو پیسے یا رزق مانگنا، اپنا گزر بسر کے لیے رزق مانگنا، ان تمام کے لیے لوگوں نے مختلف الگ الگ خدا بنائے ہوئے تھے. کچھ لوگوں نے وہ خدا بنائے ہوئے تھے، کچھ لوگ فرشتوں سے مانگا کرتے تھے، کچھ لوگ جنات سے مانگا کرتے تھے. ہر بندے کی جس کی جتنی کی مسجد تھی اس نے اتنا کام پورا کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، یہ سب کے سب کچھ بھی نہیں کر سکتے، صرف اللہ تعالیٰ یہ کام کریں گے. وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا خالق ہے، اس نے یہ سب کچھ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. یہ سارے کے سارے کام صرف اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ ویسے کوئی بندہ اس کو آپ سمجھائیں کہ جی یہ تمام کام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، تو ایک نارمل بندے کو یہ سمجھانا بہت آسان ہوتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے یا obviously this is like very obvious thing, right? لیکن there are many people who say ہاں ٹھیک ہے یہ بات تو ہے، لیکن ایکچولی نا ہم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ تو نہیں مانگتے نا. تو ادھر جو بیچ میں بت ہیں، جو فرشتے ہیں، جو جنات ہیں، جو اور اینٹیز ہیں، ہم ان سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے تھرو دے دیتا ہے. اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو اگر تم یہاں پہ لے کے آؤ گے تو دیٹ از ایکویولنٹ ٹو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اللہ تعالیٰ کے کمپٹیشن میں کھڑا کر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رائول بنا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی برابری کروانا کسی اور اینٹی کے ساتھ. تو یہ کام مت کرو، تمہیں پتہ ہے کہ یہ کام نہیں کرنا ہو. ٹھیک ہے. دیٹ از لائک دی normal conclusion that you guys should have and that which you guys should arrive at. Next, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور اگر تمہیں کوئی ریب مینس تمہیں کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی شک ہے، کوئی شبہ ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اینی تھنگ، کچھ بھی. ٹھیک ہے. اگر تمہیں ابھی بھی ڈاؤٹ ہے، مما نزلنا علی عبدنا، اس چیز پہ جو ہم نے اپنے عبد پہ نازل کی، یعنی کہ قرآن پہ ڈاؤٹ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس طرح کی ایک سورہ لے کے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور آواز دو، دعوت دو. ٹھیک ہے. وَادْعُوا، دعوت دو، آواز دو، شہداءکم، اپنے شہداء کو، اپنے وٹنسز کو، جو آپ کے اس بات کو وٹنس کریں اور آپ کی اس بات کو سیکنڈ کریں. من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کو بھی کرنی ہے بلا لو. ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو. ٹھیک ہے. اس طرح کی سورہ لے کے آؤ اگر تم سچے ہو. ہم نے ریسنٹلی قرآن کی ایک مطلب چھوٹی سی قرآن کی کیریکٹرسٹکس پہ ہم نے تھوڑے سے سیشنز کیے تھے، اور ان میں سے کوئی بندہ ہے جس نے بوٹ کیمپ کے سیشنز اٹینڈ کیے ہوں، انٹرو ٹو قرآن والے؟ دا مائکرو اسٹڈیز، میکرو اسٹڈیز، اینی بڈی جس کو تھوڑا بہت یاد ہو؟ میکرو والے میں نے کیے ہیں لیکن انٹرو والے نہیں کیے. اوکے. الفت بھائی جی، آپ کا ہینڈ ریز تھا، آپ کو یاد ہے مائکرو اسٹڈیز، میکرو اسٹڈیز؟
جی سر میں نے سیشنز تو لیے تھے لیکن ایسا کچھ ڈیپلی یاد نہیں ہے کہ کیا کیا تھا ان میں. اوکے تو my question is simply کہ جتنا جی ہم نے کیا تھا، کیا ان ساری کریکٹرسٹکس کو، حالانکہ ہم نے کمپلیٹ نہیں کیا، لیکن کیا ان ساری کریکٹرسٹکس کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی بھی بندہ کوئی سورہ لے کے آ سکتا؟ کوئی سوچ بھی سکتا ہے ایسی سورہ نکالنے کا، لکھنے کا؟ نہیں نہیں نہیں. ٹھیک ہے. تو جب آپ اگر if somebody wants to understand this، تو اس کے اوپر ایسا نہیں ہے کہ کوئی کام نہیں ہوا اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو بس ہم ایمان لے آئیں گے. اس کے اوپر کافی کام ہوا ہے کہ ٹھیک ہے نہیں لا سکتے، لیکن قرآن کی یونیک کیریکٹرسٹکس کیا ہے، رائٹ؟ تو قرآن کی یونیک کیریکٹرسٹکس میں اس کا اسٹرکچر آتا ہے، اس کی لینگویج آتی ہے، اس کی لنگوسٹکس آتی ہے، اس کی لنگوسٹک ڈیپتھ آتی ہے، اس کی مائکرو اور میکرو اسٹڈیز آتی ہے، اس کے اندر جو التفات آتے ہیں، جو چینجز، جو شفٹس آتے ہیں، وہ کیوں، کہاں، کیسے آتے ہیں، اس میں ربط کی بات ہوتی ہے، اس کے اندر فیکٹس کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کی اس کا پارٹ ہوتی ہیں قرآن کا. کہ قرآن پوری ایز اے کتاب تو دور کی بات ہے، آپ ایک سورہ نہیں لا سکتے. ٹھیک ہے. دس از لائک اے چیلنج آف اللہ تعالیٰ ٹو ایوری بڈی ہو وانٹس ٹو ڈو دس، رائٹ؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اور فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور نہیں کر سکو. ٹھیک ہے. مطلب اس چیز کو اللہ تعالیٰ ریفیوٹ بھی کرے. اور اگر تم نہ کر سکو، مطلب تم ٹرائی کرو اور نہ کر سکو، ولن تفعلوا، اور نہیں کر سکو گے، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. ٹھیک ہے. تو فتقو، دوبارہ سے تقو اسی روٹ سے نکلتا ہے کیا، کہ تو پھر ڈرو، بچ جاؤ. فتقوا النار، آگ سے. نار التي وقودها الناس، جس کا ایندھن ہے انسان، والحجارہ، اور پتھر. یوزلی پتھروں سے آگ نہیں جلائی جاتی، لیکن اگر پتھر گرم ہو جائے نا، اس کو ٹھنڈا ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے. تو یہ وہ آگ ہے جو انسانوں میں، انسانوں کا ایندھن ہے اس میں. مطلب کہ انسان آگ میں پھینکو گے، کوئی بھی آگ جل رہی ہے اس میں آپ زیادہ چیزیں پھینک دو تو وہ آگ بجھ سکتی ہے، لیکن آگ میں جتنا مرضی پیٹرول ڈالتے جاؤ تو وہ تو نہیں بجھے گی، کیونکہ وہ جو پیٹرول ہے وہ آگ کا ایندھن ہے. اس آگ کا ایندھن ہے انسان. جتنے انسان جائیں گے اس آگ سے انسان نکلیں گے کیسے، جبکہ اس آگ کا ایکچوئل ایندھن خود انسان ہے. والحجارہ، اور پتھر. اب یہ کن پتھروں کی بات ہوئی ہے؟ تفسیر میں آتا ہے کہ یہ ان پتھروں کی بات ہوئی ہے جو انسانوں نے اپنے ساتھ پتھروں کے بت بنائے ہوئے، بت تراشے ہوئے ہیں، وہ ان کے ساتھ سڑیں گے. دوسری طرف آتا ہے کہ یہ وہ آگ ہے جو پتھروں کو گرم کرتے 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 جلائی گئی ہے، یعنی کہ پتھروں کی جو آگ ہے نا، وہ دنیا میں آپ کو ملتی ہے ان دا فارم آف اے لاوا. دیٹ از ناٹ دی ابلتی ہوئی آگ. ابھی بات سمجھے. جب ہم قیامت کو امیجن کرتے ہیں نا، تو ہم امیجن کرتے ہیں وہ آگ جیسے باربیکیو والی انگیٹھی میں جل رہی ہو. وہ پتھروں سے نہیں چل رہی. ٹھیک ہے. وہ کوئلہ، برن ووڈ اور اینی تھنگ، وہ اس چیز سے چل رہی. پھلوں سے جو آگ بنائی جاتی ہے، دیٹ از ان دا فارم آف اے لاوا. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ان دونوں کا نا ڈفرنس دکھاتا ہوں. ان فارسٹ، اب ایک تو فارسٹ فائر، وائلڈ لائف فائر، جو بھی آپ امیجن کر لو، تو آپ کو نا آگ کا، دوزخ کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس طرح کا ایک امیج ملتا ہے. آگ جل رہی ہے اور جیسے ہم باربیکیو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا اس طرح کا آپ کہہ لو، اس طرح کا ایک امیج آتا ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ امیج بتا رہے ہیں نا، دس از ڈفرنٹ. دس وڈ بی
like this. ठीक है, इसमें अभी you can usually ना इसकी, या यूजुअली इसकी वीडियोस होती हैं, बट हम अगर ये भी देख लें, although it is a different side to watch, a different side to watch, but when you see the eruption इस तरह से, ठीक है, अब ये eruption क्या है, ये वो जो पत्थर पिघला हुआ है ना, वो इस तरह से उबल के बाहर आता है, जैसे पानी उबलता है ना, उस तरह से, ठीक है, लाइक दिस, ये उबल के बाहर आता है। अब इमेजिन करें कि इधर कितनी हीट होगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल आग, जो यहाँ से उबल के बाहर आ रहा है। उस उबल के बाहर आने के साथ साथ अब इमेजिन करें इस उबलने की 7 लेयर्स, ठीक है, दैट इज जहन्नम। ये बारबेक्यू वाली आग के बारे में बात नहीं हो रही यहाँ पे इस आग के बारे में बात हो रही है, ठीक है। इरप्टिव या वायलेंट वॉल्केनो, वॉल्केनिक फायर जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ये उसके बारे में बात हो रही है। क्यों? क्योंकि इसका जो ईंधन है सॉर्ट ऑफ लाइक दिस, सॉर्ट ऑफ लाइक दिस, लेकिन इसके साथ क्या मसला होता है कि ये जो आग है ना, ये हमें फील होती है कि जैसे एक बेड है, एक लिक्विड है, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला जब कयामत को एक्सप्लेन करते हैं तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये दहक रही है, ये उछल रही है, ठीक है। तो दैट थिंग इज लाइक completely different than what we imagine. फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नासुल हिजारा, उस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। वो इद्दत लिल काफिरीन, और काफिरों के लिए बनाई गई है, स्पेशल प्रिपेयर काफिरों के लिए की गई है अल्लाह ताला ने ये, ठीक है। काफिरों की डेफिनेशन हम पीछे कर चुके हैं। ये था एक एस्पेक्ट, वन साइड ऑफ द कॉइन। नाउ लेट्स कम टू द अदर वन। वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सॉलिहात, और गुड न्यूज दे दो उनको जो ईमान लाए और नेक अमाल किए। सॉलिहात इज जमाउल किल्ला, जमाउल किल्ला मीन्स कुछ नेक काम, ठीक है। कुछ नेक काम अल्लाह ताला हमेशा बार 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 इस तरफ इशारा करते हैं, कुछ नेक काम, कुछ नेक काम, आमिलुस्सॉलिहात ही आएगा, ठीक है। कुछ नेक काम का जो कॉन्सेप्ट आपको कुरान से मिलेगा वो ये मिलेगा कि देखो, आपने ना 5,000 नॉर्मली गुड काम नहीं करने, उन 5,000 की जगह 5 काम कर लो, लेकिन ऐसे करो कि पता चले कि काम किया, ठीक है। एहसन तरह से काम करना है, भले थोड़े कर लो, लेकिन जो काम करो उसमें एफर्ट अपनी 100% डालनी, उसको फिर छुपाना नहीं, ठीक है। बाकी जो है, किसी और बंदे को बोलो ना कि आप काम कर लो, वो नहीं करेगा, कोई और कर ले, वो नहीं करेगा, कोई और कर ले। देयर आर मेनी पीपल जिनको आप आइडियाज दे सकते हो, सब कुछ आप कर नहीं सकते। तो जितने काम करो पूरी नीयत के साथ, पूरी एफर्ट के साथ उनको करो। वामिलुस सालिहात, और ईमान लाए और नेक काम किए। अन्ना लहुम जन अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, तो वो ऐसे जन्नतों में होंगे जिसके नीचे से दरिया बह रहे होंगे, ठीक है। ऐसे गार्डन्स में होंगे जिनके नीचे से दरिया बह रहे होंगे, जिन में से नहीं, जिनके नीचे से, तहतिहा उनकी तह के नीचे से बह रहे होंगे। अब गार्डन्स जिसके नीचे से, अब दिस इज लाइक के, इसकी भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
You see this image, ٹھیک ہے. A house in a garden. Now, this is like a forest, obviously. But in a garden, جس کے یوں نیچے سے آپ کی واٹر فالز اور جو پانی ہے وہ یوں نیچے سے آپ کا بہ رہا ہے. ٹھیک ہے. میں سے اور نیچے سے میں فرق ہوتا ہے. تو it would be like this. ٹھیک. Somewhat. Not exactly, but yeah, somewhat. تو جو جنہوں نے نیک کام کیے وہ پھر ایسی جگہ پہ ہوں گے. اب وہ آپ کی مرضی ہے کہ ادھر جا کے سڑنا ہے یا اس طرح کی جگہ پہ آپ نے مزے کرنے ہیں. وہ پھر اب آپ کے اعمال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. عمل ایمان کے بغیر کچھ نہیں ہے. ایمان عمل کے بغیر کچھ نہیں ہے. دونوں کام ساتھ ساتھ لے کے چلو. ٹھیک ہے. دونوں کام ساتھ ساتھ لے کے چلو گے تو یو وڈ بی ان دا جنات جن کے نیچے سے ریورز بہ رہے ہیں. کلما رزق منہا من ثمرات رزق. جب بھی آ، جب بھی ان کو کوئی بھی ثمر کوئی بھی فروٹ ایز اے رزق دیا جائے گا وہاں پہ جنت میں. ٹھیک ہے. قالوا هذا الذي رزق رزقنا من قبل. یہ وہی ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا. وہ بولیں گے یہ وہی ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا. وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. لیکن اس کو اس سے ملتا جلتا دیا جائے گا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. اور وہاں پہ ان کی پاک بیویاں ہوں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور وہ وہاں پہ ہمیشہ رہیں گے. ازواج بیویاں نہیں اسپاؤسز کہہ لو. رائٹ. اب پوائنٹ از یہ جو ایک چیز ہے جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو میں جنت میں جا کے نا بچے اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے نا جنت میں جا کے مینگو کھائیں گے. ہمیں مینگو بہت پسند ہے. یا کوئی بچہ جس کو گریپس پسند ہے میں جا کے گریپس کھاؤں گا. میں اسٹرابری کھاؤں گا. اب پوائنٹ از کہ بالکل جنت میں یہ ساری چیزیں ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ جب آپ جنت میں جاؤ گے تو آپ کو پتا چلے گا یار یہ چیزیں تو میں دنیا پہ کھا پی کے آیا ہوں. دنیا میں بھی یہی تھی کیونکہ دیز وڈ بھی متشابہ. لیکن جب وہ کھاؤ گے وہ ٹیسٹ کرو گے اٹ وڈ بی کمپلیٹلی ڈفرنٹ. جنت ایک ایسی جگہ ہے جس کے بارے میں نہ کسی نے کبھی کچھ سنا نہ دیکھا نہ امیجن کیا. تو اب کوئی بھی بندہ وہ امیجنیشن تو کر ہی نہیں سکتا کہ جنت میں ایکچولی میں کیا ہے. جنت کے مینگو کا ٹیسٹ دنیا میں تو نہیں آئے گا. جنت کا مینگو اس جنت کا مینگو. لیکن بہت بڑا یہ جو دنیا ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے بلو پرنٹ کے حساب سے اس کا ایک جیسے ہوتا ہے نا ایک انسٹاگرام فل ورژن اور ایک انسٹاگرام لائٹ ورژن. تو اس دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں ان میں these are not exactly like جنت کی چیزیں لیکن somewhat like جنت کی چیزیں. فار ایگزامپل جو جنت کا مینگو that would be amazingly different بٹ اس دنیا میں بھی تو مینگو مزیدار ہے. ٹھیک ہے وہاں کی اسٹرابری از گوئنگ ٹو بی اے اسٹرابری اے ڈفرنٹ اسٹرابری. تو اس دنیا میں بھی تو اسٹرابری مزے کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح بالکل اسی طرح جیسے ہم ابھی یہاں پہ اپنے اسپاؤسز کے ساتھ اپنے پارٹنرز کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں لڑ رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ ہم ان کے ساتھ پنگے مسلوں میں پڑے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ پنگے مسئلے جو یہاں پہ ہیں وہاں پہ اسپاؤسز وڈ بی ڈفرینٹ. لیکن یہاں پہ بھی تو اس کا ایک ٹیسٹ ملے گا کیونکہ وہ پارٹنرز کے ساتھ جو آپ کو ایک خوشی کا ٹائم ملتا ہے وہاں پہ ایمپلیفائڈ ملے گا. وہاں پہ زیادہ ملے گا. لیکن اس دنیا میں بھی اس کا ایک ٹیسٹ تو ملا. اگر اس دنیا میں یہ والی چیزیں نہ دی جائیں تو ہم لوگوں کو وہ والی موٹیویشن نہیں آتی جنت کے لیے کیونکہ ہم اس چیز کو امیجن ہی نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے. ہمیں اس چیز کو امیجن امیجن کرنے کے لیے اور ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے اس کا ایک پورشن اس دنیا میں بھی ہمیں کہیں نہ کہیں فروٹس کی صورت میں پارٹنرز کی صورت میں اور مختلف چیزوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ دیکھو دنیا میں وقتی طور پہ تمہارے لیے اندازے کے مطابق کچھ چیزیں ہم نے مقرر کر دی ہیں. یہ دنیا میں انجوائے کر لو. اگر اس کے بعد تم ایمان پہ اور صالح عمل کے ساتھ آؤ گے. ٹھیک ہے. صالحات عمل کے ساتھ آؤ گے تو جنت میں اس کی پھر ایمپلیفائڈ ورژن ملے گا.
ٹھیک ہے. تو دس از ہاؤ اللہ تعالیٰ ڈپکٹس آن دیز تھنگس. کبھی بھی اللہ تعالیٰ اکیلے جہنم کی بات نہیں کرتے. بہت آئی ڈونٹ تھنک ایک یا دو پوائنٹ آپ کو شاید ہی ملے پورے قرآن میں, میری نظر سے ابھی تک نہیں گزرا. اور نہ ہی جنت کی بات اکیلا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ دونوں کی چیزیں ساتھ ساتھ بتاتے ہیں تاکہ یہ دونوں کے دونوں فیکٹرز ہمارے سامنے رہیں. ٹھیک ہے, ٹو موٹیویٹ ان بوتھ کیسز کہ یہ چیزیں ایسے ہیں اور ان چیزوں کو ہم نے امیجن بھی کرنا ہے, لے کے بھی چلنا ہے, اور ہم ان چیزوں سے سبق بھی حاصل کر سکیں. نہیں تو اگر یہ چیزیں ہمیں سمجھ ہی نہ آتی کہ جنت ایکچولی کیا ہے, ہم اس کو امیجن کیسے کرتے, اور امیجن نہیں کرتے تو ہمارے دل میں چاہت کیسے ہوتی. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہیز ہز ویز آف ڈوئنگ تھنگس. ٹھیک ہے, فی الحال ہم اسی کے اوپر بریک لگاتے ہیں ٹل آیا نمبر 25. ٹمارو انشاءاللہ we're gonna start off from آیا نمبر 26 انشاءاللہ. تو ابھی اگر کسی کا کوئی بھی کوشچن ہے تو